نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا معلم آدم وإبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد کے اجمالی احکام۔ ٹھیک ہے، مد کے اجمالی احکام۔ سب سے پہلے ہم 3 چیزیں پڑھیں گے کہ مد ہمیں پتہ ہے، ہم جو بچپن سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا۔ دیکھیں، ایک ہمارا بچپن کا کانسیپٹ ہے، ہم نے آج دیکھنا ہے۔ جو لوگ تو پہلے جنہوں نے القول السدید پڑھی ہوئی ہے یا کہیں نہ کہیں مد کا ٹاپک پڑھا ہوا ہوگا، تو ان کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہوگا وہ کلیئر ہوگا، مطلب کچھ نہ کچھ تو انہوں نے سوچا ہوا ہوگا کہ اچھا یہ محل ہوتا ہے، یہ سبب ہوتا ہے اور یہ سارا۔ لیکن میں ایک بالکل بچپن سے جیسے ہم قاعدہ پڑھتے تھے تو ہمیں بتایا 2 مدیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی مد ہوتی ہے، ایک بڑی مد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وہ جو تھوڑا سا بغیر نوک کی ہوتی ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ چھوٹی مد ہے، تو جو ذرا نوک والی ہوتی ہے وہ بڑی مد ہے، تو اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے، اس کو چھوٹا لمبا کرنا ہے۔ بس اتنا سا ایک کانسیپٹ ہمارے دماغ میں ڈال دیا گیا تھا، اور جب تک ہم نے تجوید کی کتابیں نہیں پڑھی تھیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی چھوٹی مد کیا ہوتی ہے، بڑی مد کیا ہوتی ہے۔ آج آپ نے چھوٹی مد بڑی مد کا بالکل صحیح والا کانسیپٹ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے مدات کو پڑھیں گے کہ مدات کیا ہوتی ہیں، 1 الف کب لمبا کرنا چاہیے، 2 الف کب لمبا کرنا چاہیے، 3 الف کب لمبا کرنا چاہیے، اور کیا چیز ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مد کی جاتی ہے، مد کا سبب کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مد کرتے کہاں ہیں۔ پہلا سوال، مد کرتے کہاں ہیں
اور دوسرا سوال ہوگا کن چیزوں کی وجہ سے مد کی جاتی ہے، کون سے حروف کی وجہ سے، کون سی علامتوں کی وجہ سے مد کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں پہلے ہم سولو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہم اس کی میجر اقسامز پڑھیں گے. اس کی میجر اقسام پڑھنے کے بعد ہم جو ہے اس تفصیلی احکام کے اندر، تفصیلی جو ہے مدوں کے اندر جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کے اندر. اچھا، سب سے پہلے دیکھیں محل مد کرتے کہاں ہیں. محل مد سے مراد ہے کہ مد کی کہاں جاتی ہے. ٹھیک ہے، تین جگہیں آتی ہیں جہاں پہ ہم مد کرتے ہیں. ٹھیک، الف، واو اور یا. ٹھیک ہے، اب بات ہے کہ واو اور یا تو مدہ ہوں گے یا لین ہوں گے. تو دونوں پر مد ہو جائے. مائک میوٹ رکھیں، ان کے مائک میوٹ کر دیں بیٹا پلیز. کہاں کہاں کی جاتی ہے؟ الف، واو اور یا پر. اور واو اور یا پر بھی کب کرتے ہیں؟ جب وہ مدہ ہو یا لین ہو. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یہ بالکل بیسک آپ کی مدیں ہیں جن کو کبھی بھی ڈراپ نہیں کرنا چاہیے. ان کو ڈراپ کرنے سے معنی بدل جاتا ہے قرآن کا. الف یعنی الف ساکن ما قبل زبر ہو، جیسے قولا. ٹھیک ہے، یہ ایک الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں، قولا. اچھا، اب اس میں جو ہے محل کیا ہے؟ قو کا یہ جو الف ہے، ٹھیک ہے، قو کا یہ جو الف ہے یہ اس کا محل ہے. ٹھیک، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لائٹ سپاٹ میں. دیکھیں یہ جو قو کا الف ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا محل ہے، یہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں واو. واو ساکن ما قبل پیش ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ واو ساکن ما قبل پیش ہو تو وہ واو مدہ ہے. اور ہم او اور لو، جیسے یہ آپ کا کیا ہے؟ حرف مد ہے، واو مدہ. ٹھیک ہے، قو اور لو. اچھا، پھر ہے یا. یا ساکن ما قبل زیر ہو، جیسے قیلا. قیلا میں یہ قاف زیریہ قی، یہ آپ کا حرف مد ہے، یہ یا مدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر ہو، الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ کیا ہے؟ الف مدہ. واو ساکن ما قبل پیش ہو تو وہ کیا ہے؟ واو مدہ، جیسے قولو. یا ساکن ما قبل زیر ہو جیسے قیلا. بس اس کے آگے نا ایک چیز لکھ لیں. کئی سب نے تو کتاب تھوڑے سے بڑے لیول پہ جا کے لکھی ہے نا، میں تھوڑے سے نیچے والے لیول پہ جا کے ان لوگوں کے لیے جو بالکل فرسٹ ٹائم تجوید پڑھنے لگے ہیں بتانے لگی ہوں کہ حروف مدہ کو ایک الف تک لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کو ایک الف، جیسے قولا. ٹھیک ہے، اس کو قلا نہیں پڑھ سکتے آپ، لو. اب کچھ لوگ کیا کریں گے؟ اولو کر دیں گے یا کر دیں گے اولو کر دیں گے، یا یہ والا واو ڈراپ کر دیں گے یا یہ والا واو ڈراپ کر دیں گے، جبکہ دونوں کو ہی نہیں کرنا. قولو پورا پڑھنا آپ نے. اسی طرح قیلا، قی کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور لام کو لمبا نہیں کرنا آپ نے. قیلا. حروف لین، واو ساکن ما قبل زبر ہو، جیسے خوفن. خا زبر واو، خو فا دو ذرفن. اب یہاں بھی ہم مد کر سکتے ہیں، جیسے ہم وقفاً، ویسے تو ہم اس پہ مد نہیں کرتے عام طور پر روایتی حفظ میں، لیکن ہم جب وقفاً جو ہے وہ خوف اتنا لمبا کے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے واو لین. واو لین کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن ما قبل زبر. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ مد کر سکتے ہیں، زیادہ لمبا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وصیف. اب یہاں پہ یہ آپ کا محل ہے. اب دوسرے لفظوں میں اگر آپ کو کہوں، قا کا الف یہ ہمارا محل ہے، او اور لو، او کا واو اور لو کا واو یہ ہمارا محل ہے. قیلا اور زیر کے ساتھ جب یا مل کے آئی تو یہ ہمارا محل ہے یا. اسی طرح واو ساکن اور یا ساکنہ سے پہلے جب زبر آ جائے گی جیسے خفن اور وصیفی میں تو تب یہ محل بن جائے گا مد کا. ٹھیک ہے،
امید ہے یہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میں اس کو آج تھوڑا سا آپ کو قرآن سے بھی سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے. اور جو آپ کے ابھی والے ابواب ہیں نا جو ہم نے اس ہفتے کے اندر پڑھنے ہیں، یہ آپ کے ابواب جو ہیں یہ اچھے خاصے ایسے ہیں کہ آپ کو پوری تیاری کرنی پڑنی ہے. اس ہفتے آپ ساری ایکٹیویٹی سب کو چھوڑ دیں اور پورا فوکس کریں. اور قرآن آپ نے ساتھ رکھنا ہے، بے شک سورۃ البقرہ سے ہی شروع کر لیں، لیکن آپ نے ان 4 چیپٹرز کی تو اچھی والی تطبیق بھی کرنی ہے کہ اندر سے نکالیں قواعد، تاکہ یہ آپ کی رگو پے میں چلے جائیں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں، آپ کو دوبارہ نہ کسی سے یہ پڑھنے پڑے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ آپ کا ہو گیا یہاں تک ہمارا محل مد، کہ محل مد کیا ہے، مد کہاں کرنی ہے. محل مد کیا ہے، مد کہاں کرنی ہے. رابعہ آپ کا کوئی کوشچن ہے بیٹا؟ ابھی رابعہ رباب نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا، کوئی سوال ہے پوچھ لیں، کیونکہ اگر یہاں سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو میں پھر آگے پھر آپ کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا. ہاں جی کریں کوشچن، ان کا مائک کھول دیں، پوچھیں. مجھے نظر نہیں آ رہی، پہلے وہ نظر آ رہی تھی، اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. رابعہ رباب کے ان کا مائک کھول دیں. تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے بیٹا، اتنی آڈیو ویڈیو ہماری لمبی ہو جائے گی. چلیں ہاں جی پوچھیں کوشچن. جی السلام علیکم میم. وعلیکم. میم جیسے آپ نے کہا نا یہ ان کا محل ہے، جیسے واؤلین اور جائلین، جیسے ہاں ہاں ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ہاں پھر جی. جیسے حرف مدہ میں سے یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا واو ہوں ساکن ہوں سے پہلے پیش، تو محل کہتے کس کو ہے؟ اس کو ہم کس طرح سے یاد رکھیں گے کہ یہ محل ہے؟ میں یہی بات اس کا بتا رہی میننگ تھی کیا بیٹا. ہوگا؟ محل کہتے ہیں وہ جگہ، وہ مقام جہاں مد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی میم. محل، ٹھیک ہے، وہ جگہ وہ مقام جہاں مد کی جا سکتی ہے. اور سبب مد کیا ہے؟ سبب مد جو ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے مد کی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ سبب مد ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کا حرف مدہ یا حرف لین آنا ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی آئیں گی، کوئی حرف یا کوئی علامت ایسی آئے گی جس کی وجہ سے ہم مد کریں گے. مد بلا وجہ نہیں ہوتی، مد کے اسباب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے اخفا کیا تھا تو اخفا کے اسباب تھے. آپ نے اظہار حلقی کیا تھا تو اس کا سبب تھا کہ حمزہ ہا عین ہا غین خا آئیں گے تو وہ اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مد کے بھی اسباب ہیں کہ حروف مدہ یعنی مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا حروف لین، واو لین، یا لین کے بعد کوئی سبب آتا ہے تو مد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسباب مد 3 ہوتے ہیں جو کر صاحب نے یہاں لکھے ہیں. ٹھیک ہے. 3 ہیں: حمزہ، سکون اور تشدید. حمزہ، سکون اور تشدید. اچھا، حمزہ جیسے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حرف مدہ ہو گیا نا، یہ آپ کا محل ہو گیا. جا کا یہ الف، یہ آپ کا حرف مدہ کیا ہے، یہ آپ کا محل ہو گیا. اور اس کے بعد یہ جو آنے والا حمزہ ہے، یہ آنے والا حمزہ ہے، یہ اس کا سبب ہے. پہلا سبب کیا ہے؟ حمزہ. دوسرا سبب کیا ہے؟ سکون. اور تیسرا سبب کیا ہے؟ تشدید. اور ایک اور بات یاد رکھیں، اس کو سکون نہیں کہنا، یہ وہ والا نہیں ہے سکون، اس کو آپ نے سکون بولنا ہے، سین پہ پیش ہی بولنی ہے آپ نے. حمزہ کو پورا حمزہ بولنا ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، حمزہ. اچھا، جیسے حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، جیسے جاء. اچھا، اب قالوا آمنا، اب اس میں دیکھیں واو مدہ، یہ آپ کا کیا ہے؟ محل. سبب کیا ہے؟ یہ جو آمنا والا حمزہ ہے جس کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ آپ کا سبب ہے. ٹھیک ہے. قالوا آمنا. اور کیوں مد کر دی؟ حالانکہ ڈلی ہوئی تو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، عربی مصحف کے اندر یہ ڈلی ہوئی بھی نہیں ہوگی جو مد منفصل والی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں تب تو نہیں پڑھتے، جب ہم ملاتے ہیں تو پڑھتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ سیکھ لیں گے اس باب کے اندر. تو قالوا آمنا، یہ والا حمزہ اس کا سبب ہے. ٹھیک ہے. اور سبب ہمیشہ
محل کے بعد آتا ہے، اس میں بھی کنفیوز نہیں ہونا، پھر ڈھونڈنے لگ جائیں کدھر ہے سبب. فوراً محل آپ کو یاد ہوں گے، حرف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کے فوراً بعد یا تو حمزہ ہوگا یا سکون ہوگا یا تشدید ہوگی، وہی آپ کا سبب ہے. اس کے بعد دیکھیں سکون، جیسے آل آنا، ٹھیک ہے، آل آنا. اب یہاں چونکہ عربی مصحف کی طرح کر صاحب نے یہاں لکھا ہوا ہے، اس کی رسم وہ ہے، لیکن اگر ہم اپنے مصحف کی طرح دیکھیں، جیسے ہمارے پاکستانی مصحف یا ہندوستان کے مصحف ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے حمزہ کے اوپر ایسے کھڑی زبر، ٹھیک ہے، اور یہاں مد ہوتی ہے، اور پھر یہاں پہ ایسے لکھا ہوتا ہے. پکی پکائی کھیر ہوتی ہے نا، اس کے اندر کوئی قاعدے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں آپ نے جیسے لکھا ہے اس کو پڑھ لینا بس. یہ دیکھیں، اب یہ جو کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ہم نے پڑھا تھا. اچھا، اس کو میں ایک دفعہ پیچھے جا کے ایک چیز اور سمجھاؤں گی، یہاں پہ یہی بتاتی ہوں. جیسے الف مدہ ہے نا، الف مدہ، با زبر الف با، ٹھیک ہے، با زبر الف با، یہ الف مدہ ہے نا آپ کا، ایک محل یہ ہے نا، تو اگر با کے اوپر زبر ہوگی مدہ کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح با زیریہ بی، ٹھیک ہے، با زیریہ بی ہے، جیسے اگر اس کے نیچے کھڑی زیر آ جائے با کے، جیسے با کھڑی زیر بی، تو یہ اس یائے مدہ کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہو با پیشوا ہو بو، ایسے، ٹھیک، تو یہ الٹی پیش کے قائم مقام ہے. تو ہم جہاں پہ الٹی پیش کھڑی زبر کھڑی زیر آ جائے گی، تو ہم اس کو بھی محل کاؤنٹ کریں گے، ہم اس کو بھی محل کاؤنٹ کریں گے، یہ بھی ہمارے محل ہوں گے. یہ بھی ہمارا الف مدہ ہوگا، یہ ہمارا یا مدہ ہوگا، یہ ہمارا واو مدہ ہوگا. اب یہاں پہ اسی طرح سے یہ جو کھڑی زبر ہے، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، تو اب ہمارا یہ کیا ہو گیا؟ محل. اب یہ جو لام کے اوپر سکون آ رہا ہے، یہ سکون جو ہے یہ ہمارا کیا ہے؟ سبب ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا محل ہے، یہ آپ کا سبب ہے. اس سبب کی وجہ سے ہم یہاں مد کریں گے اور ہم پڑھیں گے آن، ٹھیک ہے. اب دیکھیں حمزہ پہ بھی کھڑی زبر ہے، لیکن اس کو کیوں نہیں ہم لمبا کریں؟ اس لیے کہ نون پہ آگے زبر ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. یہاں تو حرف مدہ کے بعد جو ہے وہ ہمارا لام پہ سکون آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ مد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح نستعین، اب دیکھیے یہ آپ کا محل ہے، ٹھیک ہے، اور سبب کیا ہے؟ نون. اب آپ کہیں گے اس نون پہ تو کوئی سکون نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو اس میں کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو ہے نستعین. یہ وقفاً جب ہم وقف کریں گے تو ہم کہیں گے نستعین، تو ہم یہاں پہ سکون دے دیں گے. جب ہم وقف کریں گے تو تب ہم یہاں پہ مد کریں گے، ٹھیک ہے. آنا، اور اس کے بعد نستعین، یہ ہمارا یہ سکون ہو گیا، ٹھیک ہے. اسباب مد میں سے 3 ہیں: حمزہ، سکون، اور اگلا ہے تشدید. میں آپ کو کوشچن لیتی ہوں، میں تشدید بتا دوں ایک دفعہ. اس کے بعد ہے تشدید، جیسے دابتن ہے، ٹھیک ہے. دابتن میں ہمارا محل کیا ہے؟ دا کا الف مدہ، اور ہمارا سبب کیا ہے؟ با کے اوپر پڑی ہوئی شد. اس شد کی وجہ سے ہم یہاں مد کر رہے ہیں. دابتن، ٹھیک ہے. اسی طرح سے الحاقۃ، یہ آپ کا محل ہے اور یہ آپ کا سبب ہے. ہا کی الف یہ آپ کا کیا ہے؟ محل ہے، اور قاف کی شد کیا ہے؟ یہ آپ کا سبب ہے. اب یہ آپ کے اسباب مد ہو گئے. یہ 3 چیزیں آپ کو اچھی طرح سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ کو باقی سارا باب سمجھ میں آئے گا. اگر کسی کو کوئی بات، ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی، تو میں یہاں روک کے آپ کو کہہ رہی ہوں سوال کر لیں. کسی کو محل کا پتہ نہیں چلا، کسی کو سبب کا پتہ نہیں چلا، وہ میرے سے پوچھ لے، کیونکہ آگے پورا باب آپ کو سمجھ ہی تب آنا ہے جب آپ کو یہ 2 چیزیں سمجھ آنی ہیں. جی اقرا، آپ کریں سوال. ہاں جی پوچھیں. میم جی یہی میرا کوشچن تھا کہ یہ ذرا دوبارہ سے ایکسپلین کر دیں. آپ اچھی طرح سمجھاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یعنی یہ دوبارہ سے ذرا ایکسپلین کر دیں محل اور سبب ان کا تھوڑا.
कॉन्सेप्ट क्लियर लगा दें। अच्छा, महल के लिए आपने ये जुमला लिख लिया है कि महल वो जगह वो मुकाम है जहाँ मद की जाती है, ये लिखा आपने? जी 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 ठीक है। और सबब के लिए आपने लिखा, जी सबब जी जी लिखा वो है। वजह है जिसकी वजह से मद कीजिए, हम उसको कहते हैं ये सबब है। ठीक है। अच्छा, अब बताएं वो क्या आपने लिखवाया। वो वजह, वो हरफ या वो अलामत जिसकी वजह से मद की जाए उसको हम सबब कहते हैं। ठीक है। मद करने के लिए महल और सबब दोनों का होना जरूरी है। मद करने के लिए महल और सबब दोनों का होना जरूरी है। आप जरा माइक खोल के रखेंगे इकरा, 1 मिनट। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? ये देखें इकरा, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? जी मैम जी आई, अभी वो माइक म्यूट हो गया हुआ था तो वो ओपन नहीं हो रहा था, हाँ जी, हाँ जी, आप ये देखें। म्यूट नहीं हो रहा अब ये देखें, हाँ अब यहाँ देखें, उलाइका। था। जी जी उलाइका ये क्या है? यहाँ पे मद है ऊपर डली हुई, ये देखें, ये मद है ना, ये वाली। जी 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 अच्छा, अब बात जी मैम जी। सोचने की बात है इकरा कि यहाँ पे मद क्यों आई है, यहाँ पे मद क्यों आई है? आप माइक म्यूट म्यूट नहीं करो बेटा अभी, ये फिर आपका नहीं अनम्यूट होगा, आप इसको अनम्यूट ही रखो। यहाँ पे मद क्यों आई है, सवाल हमारा जी ये ठीक है पैदा होता है। ठीक है, पहले तो ये है कि यहाँ मैम पे जी, मद क्योंकि करेंगे पीछे क्यों? वाव मत। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो सवाल। जी हाँ बोलो, सुने। क्योंकि वाव मद्दा है पीछे। जी ना जी ना मैंने ना कहा ना, क्योंकि वाव मद्दा है पीछे। नहीं बेटा, वाओ मत तो हम कोई ऊ को थोड़े लंबा कर रहे हैं, वो तो बल्कि वाओ तो पढ़नी ही नहीं है, हमने उला पढ़ना है। क्योंकि अच्छा जी लाम के ऊपर खड़ी जबर है, लाम के ऊपर अभी मैंने आपको कहा अलिफ मद्दा इज इक्वल टू खड़ी जबर। ठीक है। जी जी ठीक है क्योंकि ठीक है लाम के ऊपर जो खड़ी जबर है वो क्या है आपका? महल है। ला को लंबा करना है, जिसको लंबा करना है ठीक वो महल है ना। महल वो जगह वो मुकाम जिसको लंबा किया जाता है। तो खड़ी जबर। और ये भी याद रखो कि ऊ के बाद ये वाला हमजा नहीं हम काउंट करेंगे, ये तो तीसरी जगह पे आ गया, दरमियान में एक हरफ आ गया। हरफे मद्दा के बाद फौरन बाद वो सबब आना है। अब ला के बाद हमजा आ रहा है, ये हमजा क्या है? सबब है। ठीक है। ला क्या है इकरा? ठीक। महल। ये और हमजा क्या है? महल सबब हमजा क्या? सबब सबब है, सुने, सबब है। ठीक है। इसी सबब तरह जी हाँ, हमें या कोई सवाल करता है महल्ले मद कितने हैं, आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे 3 है। 3 है। अलिफ मद्दा कौन वाव कौन मद्दा से? और अलिफ मद्दा वाव मद्दा और याय मद्दा और सुकून और जाए? तशदीद। नहीं नहीं, सुने, अभी हम वहां नहीं गए, वो नहीं मैंने आपसे पूछा। आपने जब आपसे कोई पूछेगा महल्ले मद कौन से, आपने कहना है अलिफ मद्दा वाओ मद्दा याए मद्दा। और वाओ और या जब उनसे पहले जबर हो, यानी वाओ और या जब लीन की सूरत में हो। ठीक है, जैसे औ आई जी बऊ बई। बात तो क्लियर? फिर हम इसके साथ लीन लिख लें, हम इसके साथ लीन लिख लें और हरूफ मद्दा हो जाएंगे इसमें। हाँ, हरूफे मद्दा। ठीक है। महल्ले मद और कितने हैं? हरूफ 3। लीन। अलिफ वाओ और या। और वाओ और या जी दोनों तरह से, वाओ और या जब मद हो, हरफे मद्दा हो तब भी वो महल है, और जब लीन हो जाए तब भी वो महल है। जी ठीक है मैम। ठीक है। जी जी ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। अब अभी यही, अभी आपने माइक नहीं म्यूट करना। अब देखो जी जी ठीक है सवाउन। ठीक है मैम। फिर हमें किसी किसी कोई सवाल करता है कि जो है असबाबे मद कितने हैं, फिर हम क्या कहेंगे? सबबे मद कितनी है? जी मैम जी क्या बोला सुने आपने। इकरा, जी आवाज आपकी ब्रेक हो रही थी, क्या सबब बोला। सबबे सबब मद कितने हैं? सुने, तीन है, तीन है कौन कौन से? मैम। हमजा सुकून और तशदीद। हाँ चले, अब आप अपना माइक म्यूट कर लें, मैं तलत का माइक खोल लेती हूँ। चल जी तलत, सब लोग अटेंटिवली बैठे, तवज्जो से सुने।
جی جی طلعت، میم اب یہ آپ مجھے بتائیں اس میں جی محل مد کون سا ہے؟ پہلے مجھے میرے سوالوں کا جواب دینے کا ہے۔ محل مد کون سا ہے اس میم میں؟ سوا محل مد میم حمزہ ہے، نہیں سونے، وہ تو سبب ہے، نہیں سبب ہے، الف مد ہے سبب میم، بعد میں ہے۔ الف مد، ہاں محل کیا ہے؟ وہ الف جگہ، مد وہ مقام جس کو مد لمبا ہے، کیا الف جاتا ہے، مد سوا، واو جی زبر الف وا، یہ واہ آپ کا محل ہے۔ اور سبب کون صحیح سا ہے؟ یہ حمزہ۔ تین حمزہ ہے، اسباب ہے نا، حمزہ، سکون اور تشدید۔ اب ہماری یہ والی جو مد صحیح تھی، لا اولائکا والی، اس میں یہ لا جو ہے یہ آپ کا محل ہے، ایکا میں جی حمزہ جو ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ اسی طرح سبب سے سوا ان میں آپ کا محل کیا ہے؟ واو زبر الف وا، ہے، یہ واہ آپ کا صحیح، محل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوکے ان جو ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ ہاں مد ہے، سبب ہے، یہ سبب ہے، کیونکہ سبب کی وجہ سے سبب وہاں ہے، مد آ گئی ہے نا میم؟ سبب کی وجہ سے مد کریں گے۔ اب اگر آپ نے اپنا کوئی سوال کر لیں، ہاں جی ہاں میم کریں۔ مجھے یہ جو سکون والا جو فرسٹ ہے نا الآنا، تو میں نستعین کب سمجھ میں آ گئی کہ اس کو ہم ساکن کر دیں گے تو ہماری مد بن جائے گی؟ الآنا کو مجھے ہاں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس یہاں پہ، یہاں کا تھوڑا بتا دیں آل میم۔ آنا میں تو میں نے لکھ کے جی بتایا میم بیٹے آپ کو، آل آنا کے میم اندر آپ دیکھیں، آل آنا ابھی میں نے لکھا نا، مطلب یہیں پہ میں اچھا لکھ مد اس دیتی ہوں، میں نہیں نہیں، دوبارہ میں آپ بتاتی نے ہوں۔ وہ دیکھا، میں دیکھا تھا، مطلب اس کو ہم نے خود ہی اس کو مد مطلب سمجھنا ہے کہ یہاں پہ مد ہے الآنا میں، خود کیسے سمجھنا ہے؟ جو ہے کیونکہ وہی میم سمجھنا ہے ہم نے۔ ہمارے میں لکھا تو نہیں ہوا نا، مد نہیں لکھی، میں اس لیے کنفیوز ہو رہی ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، قرآنوں میں لکھی بھی ہوتی ہے، میں آپ کو ذرا، اچھا ٹھیک ہے میں ٹھیک نے ہے ابھی میم، کھولا ہوا نہیں ہے، مجھے بہت ٹائم لگ جائے گا اس کو کھولنے میں، کوئی میں بات آپ نہیں کو میم، بتا رہی ہوں سمجھ گئی، اس شکل میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ میں ادھر لکھ رہی ہوں سائڈ پہ، اس صحیح کے صحیح حاشیے صحیح، میں یہ دیکھ، ایک تو ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے، کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ صحیح یہاں کاری صاحب نے نہیں لکھا، کاری صاحب نے صحیح سعودی میم، قرآن والا وہ جو یوز کیا ہوا ہے رسم، تو انہوں نے لکھا ہوا جی ہے یہ دیکھیں، انہوں نے ایسے لکھے، ہاں جی میم، ایسے لکھ کے اوپر زبر لگا دیے، ٹھیک ہے، صحیح صحیح میم، اور اس کے بعد اس کو انہوں نے، اب سمجھ آ گیا میم، ٹھیک ہے، اب یہ جو دو حمزے ہیں نا یہ ویسے بھی نا ایک الف کے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح ایسے لکھ دیا، یہ انڈرسٹوڈ ہے مد، کیوں؟ یہ لام کے اوپر حمزہ حلیف مدہ کے بعد جو ہے لام کے اوپر جزم آ رہی ہے، تو ہم جب پڑھیں صحیح گے تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صحیح میم، چلے پھر بھی سمجھ نہ آئی تو پھر جزاک اللہ پوچھ لیجیے، جزاک، نہیں الحمد للہ میم، اب نہیں بھولے انشاءاللہ، چلے اچھا جی، یہاں تک اگر بات کلیئر ہے تو انشاءاللہ تعالی اب ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کی دو چیزیں آ گئی اب جو یاد کرنے کی ابھی تک ہیں آپ کی، وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے آپ نے محلے مد یاد کرنے ہیں، تین محلے مد ہیں، الف، واو اور یا، ٹھیک ہے، یا اور واو اور یا مدہ اور لین دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ اپنے اسباب مد کتنے ہیں؟ تین، حمزہ، سکون اور تشدید۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے وہ اللہ، وہاں پہ بھی اللہ جو ہے وہ اللہ، وہ آپ کا محل ہے، اور الین کے اوپر جو شد آ رہی ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ اور نستعینو میں کیا ہے کہ جب ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے وقتاً تو جو ہے پھر وہ ہماری سبب آئے گا، ٹھیک ہے۔ چل اب آگے چلیں گے ہم، آگے ہے قاعدہ چھوٹی مد اور بڑی مد۔ یہ جو سب سے پہلے میں آپ سے ایک بار ڈسکس کر رہی تھی نا کہ ہم بچپن میں کیا سیکھتے تھے، چھوٹی مد کیا ہوتی ہے، بڑی مد، بچپن میں تو ہمیں سکھا دیا جاتا ہے نا کہ یہ چھوٹی مد ہے، ایسے کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی مد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی مد ہے، ایسے کر یہ دو شکلیں ہمیں سمجھا دی جاتی تھی کہ یہ چھوٹی مد ہے اور یہ بڑی مد ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اصل میں چھوٹی مد بڑی مد کیا ہوتی ہے۔ اچھا قاعدہ چھوٹی مد، چھوٹی مد کیا ہے؟ محلے مد کے بعد سبب مد نہ ہو، محلے مد کے بعد سبب مد نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مد چھوٹی مد ہے، یہ مد جو ہے وہ چھوٹی مد ہے، ہم کہتے ہیں یہ چھوٹی مد ہے،
ٹھیک ہے، جیسے قولا، دیکھیں قو کے بعد نہ تو حمزہ ہے، نہ جزم ہے، نہ شد ہے، یہ ہم پڑھیں قولا، ہم اس کو ایک الف سے زیادہ لمبا نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کر رہے قولا، تو یہ کیا ہوئی چھوٹی مد قولا، جس کو ہم ایک الف پڑھتے ہیں، جس کو ہم حرف مدہ کہتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ، یہ جو ہیں یہ چھوٹی مدیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قیلا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے قولو، یہ ساری کی ساری کیا ہیں چھوٹی مدیں۔ اس کے بعد ہے قاعدہ بڑی مد، محلے مد کے بعد سبب مد آ جائے، جیسے جا، یہ محل ہے آپ کا جا کا، اور حمزہ جو ہے آپ کا سبب ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی مد آ گئی۔ اسی طرح آل آنا، حرف مدہ کے بعد سکون آ رہا ہے تو ہماری یہ بڑی مد ہو گئی، ہم اب اس کو اصل مقدار سے بڑھا کے پڑھیں گے، ہم اس کو اصل مقدار سے پڑھا کر پڑھیں گے۔ بیٹا میرا خیال ہے آپ نے اگر نوٹس بنانے ہیں تو آپ اپنی کتابوں پہ یہاں نہیں بنائیں، میں بار بار اگر آپ کا لکھا ہوا مٹاتی رہوں گی میں پڑھاؤں گی کس وقت، مت ٹچ کریں۔ اس کے بعد ہے دابتن، دابتن، اور پھر قالو آمنا، یہ ساری مدیں جو ہیں وہ اپنی اصل مقدار سے ہم بڑھا کر پڑھیں گے، تو اسی وجہ سے یہ جو ہیں بڑی مدیں کہلائیں گی، اور چھوٹی مد جس کو ہم اپنی اصل مقدار سے بڑھا کر نہیں پڑھیں گے۔ اور سب کے اندر آپ دیکھ لیں، جا میں یہ الف جو ہے یہ آپ کا محل ہے، حمزہ سبب ہے، آل آنا میں حمزہ پہ پڑی ہوئی کھڑی زبر جو ہے وہ محل ہے، اور لام پہ پڑی ہوئی سکون جو ہے وہ ہماری سبب ہے۔ اسی طرح دابت ان میں دا آپ کا محل ہے اور با کے اوپر پڑی ہوئی شد آپ کا سبب ہے۔ اسی طرح قالو آمنا میں لو آپ کا محل ہے اور آمنا پہ پڑی ہوئی کھڑی آمنا کا جو حمزہ ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ سبب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے یہ آپ کی محل اور اسباب جو ہیں ان کو ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور انہی کے اوپر جو ہے نا ان کے نام ہر چیز ڈیپینڈ کرنی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا یہ نام ہے، محل اور سبب کی وجہ سے۔ محل اور سبب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہے ہوں گے تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ چلیں، محل، اگر نوٹ، اگر محلے مد کے بعد سکون عارضی یعنی وقف کی صورت الرجیم الرحیم نصب دونوں کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنا لمبا بھی کر سکتے ہیں، یعنی تین مقداریں ہو سکتی ہیں وقفاً ان میں، ٹھیک ہے۔ الرحیم الرحیم الرحیم، اگر محل مد اگر حرف مدہ ہو تو بڑی مد بہتر ہے، اور اگر حرف لین ہو تو چھوٹی مد بہتر ہے۔ یہ جملے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے نا چیزیں تو آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے ان کے لیے آپ پریشان نہیں ہونا، اتنا حصہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہو سکتا ہے آپ سے چھوٹی مد بڑی مد جو ہے وہ ایسی آپشنز میں آ جائے آپ کے پاس، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے چھوٹی مد کیا بڑی مد کیا، اس میں اتنے کنفیوز ہونے کی بات کوئی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ محل آپ کو یاد ہونے چاہیے، تین ہیں حروف مدہ، تین ہیں الف واو یا، اور واو اور یا جب حرف مدہ ہو تب بھی وہ ہمارے لیے محل ہیں، اور جب وہ لین کی صورت میں آ جائے، ان سے پہلے زبر آ جائے، وہ خود ساکن ہو، تو تب بھی یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ محل ہیں۔ اس کے بعد اسباب تین ہیں، کون کون سے اسباب ہیں؟ سکون، جزم اور حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ، سکون اور جزم۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، اب جیسے میں تو اب ایسے رینڈملی بول رہی تھی نا تو میں نے آگے پیچھے بول دیا، آپ نے جب یاد کرنا ہے تو جو آپ کی کتاب والی ترتیب ہے نا آپ اس کو یاد کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑے آسانی میں رہیں گے۔ کیوں آسانی میں رہیں گے؟ کہ چیزیں ایک دفعہ یاد ہو گئی نا ترتیب کے ساتھ تو کبھی بھولیں گی نہیں۔ اگر آپ نے آگے پیچھے کر کے یاد کر لیا اور آپ ٹیچر کو بھی کہتے ہیں میں آگے پیچھے بتا دوں، وہ بھی کہیں گی سیدھی سی بات ہے کہ بتا دیں، لیکن اس میں ہوگا کیا، کبھی آپ کو پچھلی چیز بھول جائے گی، کبھی اگلی، تو اگر ترتیب سے یاد کیا ہوگا تو آپ کو چیزیں ترتیب سے یاد رہیں گی۔ اس لیے اس کتاب میں ایک ایک چیز کو ترتیب سے ایک دفعہ یاد کر لیں، میرا مقصد یہی ہے
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لغوی معنی. ہم دیکھتے ہیں مد کے تفصیلی احکام میں آ جاتے ہیں. تو لغوی معنی کیا ہے؟ کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا. تینوں ایک ہی طرح کا معنی دے رہے ہیں. اصطلاحی معنی حرف مدہ یا حرف لین پر آواز کا دراز کرنا. یہ تو اب آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ محل مد جو ہیں انہی پہ آواز کو دراز کیا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے. تو حروف مدہ یا حروف لین پر آواز کا دراز کرنا. مد کی اقسام دو ہیں، مد اصلی اور مد فرعی. مد کی اقسام کتنی ہیں؟ دو ہیں. کون کون سی ہیں؟ مد اصلی اور مد فرعی. اب مد اصلی جو ہے اصلی جیسے مد ہوتی ہے نا، وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے. ٹھیک ہے، وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو. اس کے بعد کوئی سبب نہ آئے. جیسے ابھی ہم نے قال، قیل، قولو کو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. جیسے آپ یہ کہہ لیں طول، تو کے بعد لام کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم جو ہے وہ ایک لفظ ہے می کالا، می کالا. اب می اور کا، اب اس میں جو ہے مد اصلی پڑھ رہے ہیں ہم کیونکہ اس کے بعد کوئی سبب نہیں ہے. تو آپ کی اس کی ڈیفینیشن ہی کیا؟ نام بھی دیکھیں نا، اصلی. ٹھیک ہے، وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد کرنے والی چیز، وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو. اس کے بعد کوئی سبب نہیں ہونا چاہیے. سنیں، ٹھیک ہے. قال، قیل، قولو. اس کے بعد ہے مد فرعی. فرعی وہ ہوتا ہے جس کی آگے بہت ساری شاخیں ہوں، ڈفرینٹ چیزیں آگے آ جائیں. تو اب ہم دیکھیں گے مد فرعی کیا ہے. وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے. آگے مد اصلی جو ہے نا، اس کی کوئی آگے اقسام نہیں ہے، وہ وہیں رک گیا. اب جو آگے اقسام آئیں گی وہ مد فرعی ہی کی آئیں گی. ٹھیک ہے، مد فرعی کی آگے اقسام آئیں گی. وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو. جیسے جاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، ابھی ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے پڑھا تھا مد اصلی. مد اصلی جو ہے وہ اپنی اصلی و ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے گی، کسی سبب پر موقوف نہیں ہوگی. قال، قیل، قولو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پڑھ رہے تھے مد فرعی. وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے، وہ کسی سبب پر موقوف ہو. جیسے جاء. اب اس میں دیکھیں سبب موجود ہے، حمزہ، لام پہ سکون، دابۃ میں شد. تو مد فرعی جو ہے وہ اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جاتی ہے. اور بس یہ جو دو جملے میں نے آپ کو کہا تھا نا دیکھنے کے لیے کہ یہ آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں. وہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی یعنی مد اصلی، اور سبب پر موقوف ہوتی ہے وہ کون سی مد ہے؟ مد فرعی. اچھا، ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، ان کو یوں درمیان میں لائن لگا کے رائٹ پہ لکھے مد اصلی، لیفٹ پہ لکھے مد فرعی. اور مد اصلی اور مد فرعی کا فرق کیا ہے؟ مد اصلی اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے، مد فرعی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جاتی ہے. یاد کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور مد اصلی کا دوسری چیز کیا ہے؟ سبب پر موقوف نہیں ہوتی. اور مد فرعی کیا ہے؟ وہ سبب پر، کہ وہ کسی نہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے. پھر مثالیں لکھ لیں آگے تو ایک دم آپ کو یاد ہو جائے گا یہ. پھر آگے مقدار مد آ گئی. مقدار مد جو ہے وہ تین ہے، طول، توسط اور کسر. پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں محل مد تین ہے. کون سے؟ الف، واو، یا. واو، یا، لین بھی شامل ہے اس کے اندر. پھر ہم نے پڑھے اسباب مد، سکون، شد اور حمزہ. حمزہ، سکون اور شد، یہ تین کیا ہیں آپ کے اسباب مد ہے. اب ہیں مقدار مد. مقدار مد بھی تین ہے، طول، توسط اور کسر. طول کسے کہتے ہیں؟ 6 حرکات. 2 حرکت از اکول ٹو 1 الف، 4 حرکات از اکول ٹو 2 الف، 6 حرکات از اکول ٹو 3 الف. یعنی طول 3 الف کے برابر ہے. 6 حرکات 6 کاؤنٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح توسط 2 الف کے برابر ہو گیا، اس کا مطلب ہے. اور قصر سب سے کم 1 حرکت، ٹھیک، سوری 1 الف کے برابر. ٹھیک ہے. 2 کاؤنٹس، 6 کاؤنٹس، 4 کاؤنٹس اینڈ 2 کاؤنٹس. اور 6 کاؤنٹ سے مراد کیا ہے؟ 3 الف. اور 4 کاؤنٹ سے مراد کیا ہے؟ 2 الف. اور
ٹو کاؤنٹ سے مراد کیا ایک الف. پھر آگے ہم پڑھیں گے مد فرعی کی اقسام. اس میں اس کی 4 اقسام ہے: واجب، جائز، لازم اور عارض. واجب، جائز، لازم اور عارض. اس میں سے پہلی 2 اقسام جو ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب کا مطلب ہے جس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، تمام قاری اس پر متفق ہیں. اور متصل کا کیا مطلب ہے؟ ملا ہوا. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، جیسے جاء، یشاء. تو آپ دیکھیں محل مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اسی لفظ کے اندر ہے. کلمے سے مراد کیا ہوتا ہے عربی میں؟ وہی لفظ. یشاء میں دیکھیں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. اس کی مقدار کیا ہوگی؟ توسط، 4 حرکت ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ ان دونوں ڈیفینیشنز کو بھی دیکھیں. دونوں ڈیفینیشنز کا سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو. اور مد جائز منفصل میں کیا ہے؟ جائز کیا ہے؟ اس میں چونکہ 2 وجہ جائز ہیں، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کا نام جائز رکھ دیا. یہ آپ دیکھیں گے یہ طریقہ ہے ان کا تجوید کے اندر کہ جس چیز کے اندر 1 سے 2 زیادہ وجہ آ جائیں اس کو جائز کے ساتھ یہ لوگ لکھتے ہیں، اور جس میں ایک ہی وجہ اس کو واجب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ مد جائز ہو گیا. اور آگے ہے منفصل. منفصل فاصلہ کرنے والی. اب ڈیفینیشن میں کیا آئے گا؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. متصل میں کیا تھا؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، صرف اسی کی جگہ دوسرا آیا. ڈیفینیشن سیم وہی ہے بیٹا، اس میں کوئی فرق نہیں. یاد کرنا چیزوں کو بالکل مشکل نہیں ہے، صرف آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے. اب یہ ڈیفینیشن دونوں حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے قالو آمنا. قالو ایک کلمہ ہے، آمنا دوسرا کلمہ ہے. تو حرف مدہ قالو کی اینڈ پہ ہے اور دوسرے کلمے کے بالکل سٹارٹ میں حمزہ آ گیا، تو اب یہ کیا ہوگی؟ مد منفصل ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کی مقدار توسط ہے، اور یہاں بطریق جزری کسر بھی جائز ہے. صحیح ہو گیا. اب ہمیں یہ 2 مدیں کرنی، مد واجب، مد جائز. اور اس کی مثالیں اب آپ نے قرآن کے اندر سے ڈھونڈنی ہیں، اپنی کاپیوں پہ لکھنی ہے، ہائی لائٹ کر لینی ہے. 2-3 رکوعات کے اندر مد واجب، مد جائز اور اس کے بعد اس کی مقدار کی ایک ویڈیو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بھیج دی گئی ہوگی، مجھے امید ہے گروپ کے اندر. تو اس کے ساتھ آپ نے اندازہ کر لینا ہے. وہ مقداریں اور یہ طریقہ کہیں لکھا ہوا نہیں آیا، بس میں نے استاد کو سن سن کے اس کا اندازہ کیا ہے، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف اندازہ کرانے کے لیے جو ہے وہ میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے، سلامتی سے نوازے، دین کا بہترین کام دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.